السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان۔ آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے ناول کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ چلیے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو اٹھنا تھا، شکرانے کے نوافل پڑھنے تھے، اللہ کے حضور سجدہ دینا تھا، یعنی سجدہ تشکر کرنا تھا۔ پھر اس کو چاند کو دیکھنا تھا، ملکہ کو بتانا تھا کہ اس کو اپنے دل کی آواز سے خوشخبری دینی تھی۔ امی میں آتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اونچا اونچا چیخے، سب کو بتائے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وہ اٹھا باہر گیا، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ کدھر کدھر کدھر؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی 5 بہنوں نے گھیر لیا، اس کو درمیان میں کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کے سلاخوں کے اندر کر دیا۔ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ جناب؟ زینب نے اس کو گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر کان لگائے کھڑی سن رہی تھی، جیسے بھائی سے زیادہ ان کو ڈر ہو اور بھائی سے زیادہ ان کو خوشی۔ اللہ بچائے میری جان کو، وجدان گنڈوں میں پھنس گیا۔ اس نے گھومتے ہوئے باری باری سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہنوں کو کہنے لگا، نہ جی نہ، اتنی آسانی سے ہم آپ کو چھوڑیں دیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ ڈھالے گول گول گھومتے ہوئے سب نے ایک ساتھ کہا، کیا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ ظالموں؟ اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جیسے ان کی قید بہت سخت ہو۔ بھائی ہمیں تو بہت اچھی سی ٹریٹ چاہیے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ان چڑولوں کے ساتھ مل گئیں؟ اس نے گول گھومتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کے کہا، یہ تو ہمارا حق ہے وجیہ، ٹریٹ تو ہم اچھی خاصی لیں گے۔ اچھا 10 روپے بہت ہیں سب کے لیے۔ اس نے اپنا والٹ نکالا اور 10 کے نوٹ نکالنے لگا۔ اس کے والٹ باہر نکالتے ہی سب بہنوں نے اس پہ دھاوا بول دیا، اس کو نیچے لٹا کے اس کا والٹ چھین لیا۔ اللہ جی مجھے بچائیں! زمین پہ لیٹے لیٹے وہ اونچا اونچا چلانے لگا، بتاؤ بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ سب آپس میں حلف کریں گے۔ نہیں میں چھوٹی ہوں، مجھے زیادہ ملیں گے۔ کیوں زیادہ ملیں گے؟ سب کو برابر ملیں گے۔ پانچوں اس کا والٹ لے کر پیسوں کو دیکھنے لگیں۔ یہ مجھے دے دیں، نہ کل میں آپ لوگوں کو باہر کھانے پہ لے جاؤں گا، اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں وہ بھی ہوگا اور ہم یہ پیسے بھی لیں گے۔ اچھا بھائی لے لو، سب لے لو، میرے شہزادیوں سے اچھے تو نہیں ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باری باری بہنوں کو اپنے دل سے لگایا، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اچھا پیسے لے لیے نا، والٹ تو واپس کر دو، یہ لے جانا، کیا یاد رکھیں گے آپ؟ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف خالی والٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب اجازت ہو تو جاؤں میں؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی جی جناب اجازت ہے، اب آپ جائیں جائیں، زینب نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگی۔ وجی وہ جا رہا تھا کہ فاطمہ نے اس کو آواز دی، جی آپی۔ وہ پیچھے مڑا، وہ اس کے پاس گئی، اس کو اپنے دل سے لگایا، ماتھے پہ پیار کیا۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ بہن کے پیار نے اس کو ایک بار پھر کمزور کر دیا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ بہن کو گلے سے لگایا، ان دونوں کو گلے سے لگتا دیکھ کر ساری بہنیں پاس آئیں، سب نے اس کو اپنی باہوں کے گہرے میں لے لیا اور شکر ادا کرنے لگی۔ ان کے گھر آج ایک عرصے بعد خوشی آئی تھی اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہاں موجود کس کو خبر تھی کہ خوشیاں بس تھوڑے سے وقت کی ہوتی ہیں؟ کیا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وجدان اس قابل نہیں ہے جتنی تو نے اس کو خوشی دی ہے۔ بہت خوش ہوں میں اللہ، بہت خوش، اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج پوری رات میں سجدے سے نہ اٹھوں، رو رو کے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھا اور خدا کی حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں وہ یوں ہی جائے نماز پہ بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کی ثنا بیان کر رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے آج، کتنا مطمئن ہے، کتنا پرسکون ہے۔ اے اللہ تو نے آج مجھ پہ بہت احسان کیا ہے، مجھ گناہگار کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے۔ راستہ مجھے مل گیا ہے، منزل تک بھی رسائی ہو جائے گی انشاءاللہ، میری ملکہ اب میری ہو جائے گی۔ جائے نماز بچھائے وہ دعا کر کے اٹھا، بالکنی کے پاس آیا، کھڑکی کے پردے پیچھے کیے، آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ چاند جس کو اس نے کچھ وقت پہلے دیکھا تھا اس کے مقابلے میں اب زیادہ چمک رہا تھا، زیادہ روشن تھا، جیسے وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہو، اس کی خوشی میں خوش ہو۔ سنو ملکہ، تمہارے وجدان کی دعائیں سن لی گئی ہیں، اس کو تم تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے، بس تم انتظار کرنا، وجدان کا انتظار کرنا، اس وجدان کا جو تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔
تمہیں خدا سے مانگتا ہے، تمہیں پانے کے لیے ہر منت مانگی ہے میں نے۔ تم مجھے مل جاؤ نا ملکہ، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کے منتیں پوری کروں گا، بس ایک دفعہ تم میری ہو جاؤ ملکہ۔ وہ اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ بار بار شیشے کے آگے جاتا، خود کو دیکھتا، اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتا، اپنی خوشی پہ خود ہی خوش ہوتا اور خود ہی ماشاء اللہ کہتا، جیسے اپنی ہی نظر سے ڈر رہا ہو، کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی ہی اپنی نظر نہ لگ جائے۔ اماں، میں چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی زرمینہ کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ رقیہ بیگم نے اماں کے کمرے میں بیٹھ کے ان کو کہا، تمہیں اچانک سے اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ اماں کی جگہ ابراہیم صاحب نے ان کو جواب دیا، جیسے ان کو بیوی کی اس بات پہ بہت حیرت ہوئی۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اس کی شادی کی عمر ہے اور بچیوں کی شادی وقت پہ ہی کیوں اچھی ہوتی ہے؟ کوئی بات ہے کیا؟ اماں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ نہیں نہیں اماں، بات تو کوئی بھی نہیں ہے، اتنے رشتے آ رہے ہیں زرمینہ کے، یوں روز روز رشتہ ٹھکرانا اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے اپنے دل کی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، یوں رشتہ ٹھکرانا ایک گناہ ہے، بار بار بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے۔ اماں نے رقیہ بیگم کی بات پہ ان کا ساتھ دیا، ان کے دل کو سکون ہوا۔ ہماری زرمینہ گل کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں اماں، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی میں اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ مگر ابراہیم صاحب، مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بات کر لی ہے۔ اب کی بار ابراہیم صاحب کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں سکی، مگر دل کا حال وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد زرمینہ کی شادی ہو جائے، ان کی عزت کی حفاظت ایسے میں تھی۔ زرمینہ کی شادی ہو جائے، وہ اپنی گھر کی ہو جائے۔ اس عمر میں بچیاں بہک جاتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، یہ کچی عمر کے خوابوں کی کہاں کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ شادی ہو جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سب بھول جاتی ہیں، انشاءاللہ میری زرمینہ بھی سب بھول جائے گی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور اپنے دل میں کہنے لگیں، یہ چاند ایک دم اتنا کیسے روشن ہو گیا؟ وہ کھڑکی کے پاس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کو تو وہ کب سے دیکھ رہی تھی، مگر ایک دم سے کیسے اتنا روشن ہو گیا، جیسے چاندنی میں نہا رہا ہو، جیسے کوئی فرشتہ آسمان سے اترا ہو اور سارا عالم نور میں نور ہو گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، جیسے اس نور کو اپنے اندر اتار رہی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کو لگا جیسے اس کو سکون مل رہا ہے، جیسے کہیں کوئی بہت خوش ہے، وہ اپنی خوشی میں اس کے بے قرار دل کو قرار دے رہا ہے، جیسے اللہ نے آج اس کو کوئی خوشی کی بشارت دی ہو، اس کے دل میں سکون اترا ہو۔ اللہ جی میرے دل کو ایسے ہی پرسکون رکھا کرے نا، میرے دل میں اپنا ایسا ہی نور ڈالا کرے نا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کرنے لگی۔ دعا میں اللہ جی سے شکایت کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے گلا کرتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے گلے بھی وہ اللہ جی سے کیا کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جی گلوں پہ خفا ہوتے ہیں، ان کا بس شکر ادا کیا کرو۔ وہ تو اللہ جی سے ناراض بھی ہوتی تھی اور ناراضگی کی صورت میں ان سے بات کرنا چھوڑ دیا کرتی تھی، اور پھر خود ہی من بھی جاتی تھی یا پھر اس کو منا لیا جاتا تھا۔ اس کو جس چیز کا دل چاہتا اللہ جی سے کسی نہ کسی وسیلے سے اس تک وہ چیز پہنچا دیتے اور وہ خوش ہو جاتی، اور اسی طرح دونوں میں بات چیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ جی تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور جہاں ناراضگی ہوتی ہے وہیں تو گہری محبت ہوتی ہے۔ تمہاری چادر کدھر ہے؟ پھولوں کے پاس گھاس پہ بیٹھے فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو نظریں جھکائے سر کو گھٹنوں پہ رکھے گم سم سی بیٹھی تھی، جیسے اس کو اس دنیا سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ چادر؟ اس نے اس کے سوال پر نظریں جھکا لیں۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں اتری۔ زری کیا ہوا ہے؟ چادر کدھر ہے تمہاری؟ امی نے لے لی، اس نے آنسوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں زری؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ہی فضا، امی کہتی ہیں کہ اس چادر کی حقدار نہیں رہی میں اب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کون سا کوئی جرم کر لیا؟ بہت جرم ہی تو بے نا فضا، امی کہتی ہیں تم نے بابا جان کا غرور توڑا ہے۔ کیسے توڑا تم نے غرور؟ پتہ نہیں، اس نے ہاتھوں کو گھاس پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ زری، وہ سامنے دیکھو، تمہیں کوئی لڑکی ایسی نظر آئے گی جو کسی لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھی ہو؟
نہ گھوم رہی ہو، تم نے تو صرف فون پہ بات کی ہے اور تمہارا جرم اتنا بڑا ہو گیا کہ تم سے چادر لے لی گئی۔ چھوڑو نا فضا، ان کی مرضی، لیکن آنٹی نے بہت غلط کیا ہے زری، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو تم نے کیا ہی نہیں، ان کو یہی بہتر لگا ہوگا فضا، اور ایک نامحرم سے رات کی تاریکی میں بات کرنا جرم نہیں ہوتا، گناہ ہوا کرتا ہے۔ اس نے اب کی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنی بات کر کے فوراً نظریں جھکا لی۔ زری، کوئی تمہاری طرح بھی ہو سکتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کے کونے سے نکلتے ہوئے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ میری طرح کسی کو کرے بھی نہ فضا، جو اپنی ماں کی دی ہوئی چادر بھی نہ سنبھال سکے۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے کوئی اس کی آنکھوں کا درد دیکھے، آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھے، مگر جس کو اللہ نے دیکھا نہ ہو وہ فاصلوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دور سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جو زمین پہ بیٹھی آنکھوں کو بار بار رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دور کھڑے وجدان کے دل پہ لگ رہے تھے۔ وہ کیوں روتی ہے اتنا؟ آخر کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کو؟ کیوں روتی ہے وہ ایسے؟ وہ اپنے آفس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جیسے ایک بے سکونی کی سی کیفیت اس پہ طاری ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا آج، اتنا خوش کہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کے سامنے کم پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی اس خوشی میں ملکہ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، وہ اس پہلے قدم پہ اس کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آنے سے پہلے مارکیٹ گیا، اس نے آج یوں ہی لیٹ جانا تھا۔ وہ مارکیٹ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو اپنی ملکہ کی شایان شان تحفہ لینا تھا۔ اس دنیا میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو میری ملکہ کی شایان شان ہو۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کو پسند ہو۔ اس نے پہلے کب کسی کے لیے تحفے لیے تھے، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا لینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا تحفہ لے رہا تھا، پہلا تحفہ تھا جو وہ کسی کو دے رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس رکا، اس کی نظر اوپر پڑی، سامنے خوبصورت سفید چادر لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں رکا، اس چادر کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ خوبصورت سفید چادر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ یہی سفید چادر پہنے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس چادر کا رنگ بالکل اس کے گرد جیسا ہے، اس کے کردار جیسا ہے، جیسے پاکیزہ۔ جس طرح اس چادر کا رنگ پاک ہے، اسی طرح میری ملکہ کا کردار بھی پاک رہے۔ اس نے وہ چادر اتاری، اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اس کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ چادر نہیں بلکہ یہ عزت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ پیک کر لیں بھائی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے ملکہ کے لیے تحفہ لیا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ پہنے گی تو اس چادر کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ اس سے زیادہ یہ چادر کسی کے کندھے پہ نہیں اچھی لگ سکتی۔ یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ پاکیزگی میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے، میری ملکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، ایک بار پھر اس چادر کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کر لے گی؟ اس نے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ سنو ملکہ، میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس نے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ زری، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ ماہنور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی کون سی؟ آپ کا پردہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا ایسے پردہ کرنا۔ حجاب تو سب ہی کرتے ہیں، مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا با پردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سرمینا، آپ نے کسی سے امپریس ہو کے پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی ماہنور، میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کے پردہ کیا ہے۔ اور جانتی ہو میں کس سے امپریس ہوئی ہوں؟ خاتون جنت بی بی جان علیہ السلام سے۔ پتہ ہے ماہنور، میں نے جب سورہ النور پڑھی تو مجھے بہت ڈر لگا۔ جب قرآن پاک میں پردے کا حکم اللہ جی نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پردہ؟ آج کل کی لڑکیاں پردے کی اہمیت سمجھتی ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار بی بی جان کے 2 بال نظر آئے تو فقط وہ 2 بال، تو اللہ پاک نے وقت کو روک دیا تھا، وقت وہیں پہ رک گیا تھا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پہ ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ماہنور، اللہ پاک نے سورہ النور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔
محض اس کے وہ جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، جو اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ القرآن سورہ نمبر 24 النور آیات نمبر 31۔ پتہ ہے مانور، اس آیات میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہر مسلمان عورت کو سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ جو عورتیں یہ باتیں سمجھ جائیں گی نا تو معاشرے میں سے عورت کے نام کا شر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ پردے کی بات کرتی تھی۔ اس کو بہت عجیب لگتا تھا ان لڑکیوں کو دیکھنا جو بغیر پردہ لیے ایک غیر مرد کی آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ہے ان مرد نما بھیڑیوں سے۔ ان کو تو موقع ملنا چاہیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عورت کے جسم سے مٹانے کی۔ بدبخت ہوتی ہیں وہ عورتیں جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں ایسے مردوں پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ مانور، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ جی زرمینہ، میں سن رہی ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مانور، اس آیات میں سب سے پہلے بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیات کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ماہنور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت میمونہ بنت رضی اللہ عنہا حضور اقدس کے پاس بیٹھی تھیں۔ اسی وقت حضرت ابن مکتوم تشریف لائے تو حضور اقدس نے ہمیں پردے کا حکم دے دیا۔ میں نے ان کے حکم پہ پردہ کیا۔ اے اللہ کے محبوب، یہ تو نابینا ہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور پرنور نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مرد کی نظریں نیچے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اب اگلی آیات جو اس آیات میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد اور وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور، سرما وغیرہ، اور چونکہ زینت کا سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیات کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو ماہنور؟ اس نے کچھ لمحے رک کے پاس بیٹھی اس لڑکی کو کہا جو کب سے اس کو سن رہی تھی۔ جی مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بولیں نا۔ ٹھیک، اب یہ تو ہو گئیں دو باتیں، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اب اس بات سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں سے اپنے بال، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینہ وغیرہ ڈھانپ کے رکھیں۔ پتہ ہے مانور، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس حکم پہ عمل کرنے پہ صحابیات رضی اللہ عنہا کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس پہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں پہ رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ پاک نے حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنی اوڑھنی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لیں۔ پتہ ہے ماہنور، پردے کا متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضاعی چچا افلح تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ میرے رضاعی چچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اقدس کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارا رضاعی چچا ہے۔
حضور اقدس کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے کہ خاتون جنت بی بی جان اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش پر ہی لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالی کسی صورت بنا کر اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پہ کپڑا تان کر خاتون جنت بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کے آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت قلدار رضی اللہ عنہا کا بیٹا جنت میں شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں معلومات کرنے چہرے پہ نقاب ڈالے با پردہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ جب وہ وہاں گئیں تو اس پہ کسی نے حیرت سے پوچھا کہ اس وقت بھی آپ نے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے، تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا؟ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کوئی عورت ایسا کرے گی تو اس کا مطلب ہے وہ دکھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پر عمل نہیں کرتیں، دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بیہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں فیشن تو آیا لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلے کو دکھاتی ہیں۔ ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورت کی تذلیل ہے۔ ماہنور، اب میں آپ کو اس آیات کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، زیر درد پرست مرد جو کسی قسم کا غرض نہ رکھتے ہوں۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی ماہنور۔ مجھے اس سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافر عورتوں کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ اب جب ایک کافر عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاح شہوت باقی نہ رہی ہو اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیات کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پر اپنے پاؤں زور دے نہ مار۔ اب ماہنور اس بات سے مطلب ہے کہ عورتیں زمین پر اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلیں جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہو اس زیور کی جھنکار نہ سنائی دے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے عورتیں بجنے والی جھنجھن نہ پہنیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اس قوم کی دعائیں قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھنجھن پہنتی ہیں۔ ماہنور اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے جب زیور کی آواز دعا نہ قبول ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کے غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کی دینی ہی نہیں دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کو خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔
پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ جی کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ با پردہ اور با حیا عورت کو معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں ایک اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ ماہنور، میں آپ کو پردے کے متعلق ایک مثال دیتی ہوں۔ وہ ایک خوبصورتی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانک دیا جائے تو مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر اس پلیٹ کو جس میں مٹھائی رکھی ہے ڈھانپا نہ جائے، اس پہ مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پہ مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اس کو ڈھانک کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عورت بھی چھپانے کی چیز ہے۔ اگر وہ پردہ کرتی ہے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی ہے، عزت و ناموس کے لٹوروں سے اپنی حفاظت کروا سکتی ہے۔ اور یہی عورت جب پردے کے بغیر پھرے اور پھر شکایت کرے کہ مرد اس کو دیکھتا ہے تو اس کو چھیڑتا ہے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک مرد کے لیے عورت میں ایک خاص کشش رکھی گئی ہے۔ فطری طور پر مردوں کے لیے عورت میں رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ ایسی عورتیں مسجد کے امام کو گنہگار کر دیتی ہیں، تو پھر عام مرد کر تو عالم ہی نہ پوچھیں۔ اگر ہم آیات کا آخری حصہ دیکھیں جس میں اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہاں ہمارے اللہ رب العالمین کا رحم تو دیکھیں کہ اللہ جی یہاں کہتے ہیں کہ اگر تم سے میرا حکم ماننے میں کوئی تقصیر واقع ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مجھے توبہ کے ذکر پر ایک حدیث یاد آئی۔ ماہنور، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، کیا انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اگر ایک طرف اللہ پاک اپنا غصہ بتاتے ہیں تو اسی بات کے فوراً بعد اپنا رحم کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس ہمیں مانگنا ہی نہیں آتے۔ اب دیکھیں ماہنور، پچھلے دنوں یہ بات ہمارے میڈیا پہ بہت عام تھی کہ جو عورتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، استغفر اللہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے با پردہ ہونے میں جتنا کردار ہمارے میڈیا کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ آج کل کی عورتیں خود کو ماڈرن سمجھتی ہیں، پردے کو خود پر جبر سمجھتی ہیں۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کی عزت اور وقار پردے میں ہی ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کی کیا عزت ہے؟ حیا تو عورت کا زیور ہوتی ہے۔ جس عورت میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مردوں پہ جو ماڈرن ہونے کے نام پہ اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بے شک عورتوں کا ایک خاص مقام ہے، جو ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج کل کی عورتیں خود کو ماڈرن سمجھ کے جو مقام بنا رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ مقام نہیں بلکہ شر ہے، ایک فتنہ ہے جو وہ پھیلا رہی ہیں۔ عورت ایک عزت ہے اور اس کی عزت چار دیواری میں ہوتی ہے۔ وہ مرد سے ایک قدم پیچھے ہی اچھی لگتی ہے۔ آج کل کی عورتیں برابری کرتی ہیں، ہم مرد کے نشانہ بشانہ چلیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت کو میرے رب نے ہی مرد سے کمزور بنایا ہے تو وہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایک عورت تو عکس ہے نبی کی بیٹی کا، وہ بیٹی جس کے لیے مدینے کا والی خود اپنی کالی کملی بچھاتا تھا۔ ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا جب روز محشر ساری عورتیں جمع ہوں گی تو ان میں سے با پردہ عورت ہی خاتون جنت کے پاس بیٹھے گی؟ پتہ ہے ماہنور میں پردہ کیوں کرتی ہوں؟ اگر مجھے بی بی جان کے پاس نہ بھی بیٹھنے کا موقع ملا، میں آخری لائن میں ہی صحیح مگر ان کے پاس تو ہوں گی نا۔ مجھے دور سے ہی صحیح ان کا دیدار تو نصیب ہوگا نا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ بس ماہنور، میں ایک ہی بات کہوں گی، جس سے ایک مرد کے چہرے پہ داڑھی سجتی ہے اسی طرح ایک عورت پر پردہ جچتا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی
اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے بھی پردہ کیا۔ فضا میں آپ کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پہنچا دے تو، اس نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، ضرور، اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، جیسے اس کو سمجھ نہ آئی ہو۔ سر، کس کی امانت؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دوست کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو پہنچا دیں تو۔ اس کو پتہ تھا وہ اس کے سامنے کبھی بات نہیں کر سکے گا، اس کا منہ پہ انکار اسے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے فضا کو بلایا اور اس کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو پتہ تھا کہ فضا یہ بات تیسرے بندے سے کبھی نہیں کرے گی۔ وہ زرمینہ سے محبت ہی نہیں، اس کی عزت بھی دل و جان سے کرتی ہے۔ جی سر، میں دے دوں گی، اس نے بظاہر تو سنجیدہ انداز میں کہا، مگر دل میں اس کے لڈو پھوٹنے لگے۔ ہائے ہائے زرمینہ، تیرے مزے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے دل میں کہا۔ یہ لیں، آپ ان کو دے دیجیے گا، اس نے بیگ سے شاپر نکالتے ہوئے کہا جس میں چادر پڑی تھی۔ جی سر، میں دے دوں گی اس کو، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لیتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، اور بدلے میں اس نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں سر کہا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ بیٹا چلیں ذرا کینٹین، فضا نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں فضا؟ کیونکہ آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں۔ ٹریٹ؟ کس خوشی میں؟ بھائی اب ہم آپ کو کیا بتائیں کہ خان صاحب نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فضا، انہوں نے تمہیں بلایا تھا نا، کیا کہہ رہے تھے؟ حوصلہ رکھیں، حوصلہ، فضا نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، جو پریشانی کی وادی میں گرنے والی ہی تھی۔ بتاؤ نا فضا، کیا کہا انہوں نے؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ ٹریٹ دیں گی۔ ہاں میری ماں، دے دوں گی، اب بتاؤ۔ وہ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیا بھجوایا ہے، اس نے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خان صاحب نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے، لیکن کیوں؟ اس سے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں کیا ہے فضا؟ کھولو، جلدی کرو زری، مجھے تو تجسس ہو رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ اس نے اس شاپر کو بہت غور سے دیکھا اور آرام سے کھولا۔ کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ وہ ایک پلاسٹک کے کور میں لپٹی سفید چادر تھی، جس میں گوٹے کا کام بہت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ اس نے آج تک کسی مرد سے تحفہ نہیں لیا تھا، یہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو اس کو کسی مرد نے دیا تھا، اور اس نے قبول بھی کیا۔ اس نے اس تحفے کو چادر نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایک وقار سمجھا تھا۔ اس نے اس کو چادر نہیں دی تھی، عزت دی تھی، اور عزتوں سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی کب سے اس چادر کو دیکھ رہی تھی جو وجدان نے اس کو دی تھی۔ کوئی کسی کو چادر بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی تحفہ؟ اس نے اس سفید چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ چادر نہیں تھی، یہ تو عزت تھی، سید وجدان حسین شاہ نے اس کے سر پر رکھی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا تحفہ نہیں لیا تھا، نہ جانے یہ تحفہ کیسے لے لیا۔ اگر یہ تحفہ ہوتا تو وہ انکار بھی کر لیتی، مگر یہ تو عزت تھی تو جو وجدان نے اس کو دی تھی، وہ کیسے انکار کرتی، کیسے اس کو منع کرتی؟ اس نے اس شاپر کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نے اس چادر پر ہاتھ رکھا جس پہ وجدان نے رکھا تھا، اس چادر سے اس کو خوشبو آنے لگی۔ اس نے چادر اٹھائی، اپنے منہ کے ساتھ لگائی اور آنکھیں بند کی۔ نہیں نہیں، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ تو مہک ہے جو انسان کی روح کو شاداب کر دیتی ہے۔ خوشبو تو پھر بھی وقت کے ساتھ اڑ جاتی ہے، مگر مہک تو نہیں جاتی۔ اس چادر سے تمہاری مہک آتی ہے مجھے وجدان شاہ۔ اس نے چادر کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے وہ خوشبو مہک اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کو پرفیوم کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس کو پرفیوم لگانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے جب عورت کو منع فرمایا ہے تو وہ کیوں خوشبو لگائے؟ ایک مرد میں عورت کے لیے خاص کشش رکھی گئی ہے، اور جب وہ عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مکھیاں ہمیشہ گندگی پہ ہی آتی ہیں، وہ خود کو گندا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مکھیاں اس کی طرف آئیں، وہ تو پاکیزہ تھی اور خود کو پاک ہی رکھنا چاہتی تھی۔ آج جو مہک اس نے محسوس کی تھی، دنیا کے کسی پرفیوم کی مہک ایسی نہیں ہو سکتی جو کسی کو مدہوش کر لے، مگر آج زرمینہ خان مدہوش ہو رہی تھی وجدان شاہ کی مہک سے۔ زری
وہ چادر کو کھولے اپنے منہ پہ ڈالے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ زری مجھے میرا گلابی سوٹ والا دوپٹہ نہیں مل رہا، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ اماں نے بغیر اس پہ نظر ڈالے اس کی الماری کھولی اور دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ زری تم سے کہہ رہی ہوں نا میں، رقیہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس مہک کے شہر میں ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے، وہ کون ہے۔ وہ تو محبوب کی وجد میں جکڑی ہوئی تھی۔ محبوب کی مہک انسان کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، تب انسان محبوب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں سمجھتا۔ زری یہ کس کی چادر ہے؟ وہ اس کے پاس آئیں، اس پہ پڑی چادر کو بہت غور سے دیکھنے لگیں۔ یہ اس کی چادر تو نہیں تھی۔ چادر کو دیکھنے کے بعد اس نے پاس پڑی پیکنگ بھی دیکھی جس میں سے چادر نکالی گئی تھی۔ ان کے دل کو ایک دم سے کھٹکا لگا۔ زری، انہوں نے وہ چادر اس کے منہ سے پیچھے کی۔ وہ سو رہی تھی۔ ایک عرصے بعد اس کو ایسا سکون ملا تھا، ایسی نیند آئی تھی۔ جی اماں۔ اس نے آرام سے آنکھیں کھولتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ماں نے اس کی چادر دیکھ لی ہے۔ یہ چادر کدھر سے آئی؟ انہوں نے اس چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس کے پاس پڑی تھی۔ ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کی اولاد کبھی بھی ان سے جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور جب وہ پوچھ رہی ہوں کچھ تو کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتی۔ وہ ماں تھی، ان کے دل نے بیٹی پہ پڑی اس چادر کی گواہی دے دی تھی، مگر وہ اپنے دل کی گواہی کی تصدیق چاہتی تھیں، اپنی بیٹی کے منہ سے سننا چاہتی تھیں۔ چادر؟ اس نے ماں کا چہرہ دیکھا اور پھر اس چادر کی طرف جو اس نے ابھی تک اپنے وجود سے الگ نہیں کی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ کدھر سے آئی ہے یہ چادر، کس نے دی ہے تمہیں یہ؟ اماں سر، اس نے ٹوٹتے لہجے سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے بیٹھی ماں ایک دم جلال میں آئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا دور رہنا اس سے۔ تم اس کو یہ بھی بتا دیا میری ماں نے مجھ سے چادر لے لی ہے۔ ماں نے لے لی تو تمہیں دینے والے نے بھی دے دی۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی جو اب گھر کی باتیں بھی اس کو بتانے لگی ہو؟ وہ بغیر اس کو سنے بس بولی چلی جا رہی تھی جیسے اس کو بہت دکھ ہو بیٹی نے ایک غیر مرد کے سامنے اپنی ماں کو بےعزت کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے چادر تو لی، اس کے بدلے میں اس نے اس پر چادر ڈال دی۔ اماں میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں دی ہے مجھے یہ چادر۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے ماں کو کہا، اپنے بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ زری تم نے بہت دکھ دیا ہے آج مجھے۔ نہیں اماں، میں آپ کو کبھی دکھی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ کی قسم اماں میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ماں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھیگی پلکوں سے کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی زری، کل یہ چادر اس کو واپس کر دینا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، اس کو حکم صادر کر کے وہاں سے اٹھنے لگیں۔ اماں، میں مروں گی تو میرے کفن پہ یہ چادر ڈالنا، یہ چادر میری قبر میں میرے ساتھ اتارنا۔ اس نے خشک آنکھوں سے اس چادر کی طرف نظریں جمائے ہوئے کہا۔ وہ جو دروازے کے پاس پہنچی تھی وہیں رک گئیں، اگلا قدم اٹھانا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ بیٹی کی اس بات نے ان کا سینہ زخمی کیا، ان کے خون نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی اکلوتی بیٹی ماں کو وصیت کر رہی تھی، ان کو اس چادر کی اہمیت بتا رہی تھی، اپنی موت کا منظر کھینچ رہی تھی۔ وجی آج امی ابو زرمینہ کے گھر جائیں گے تمہارے رشتے کی بات کرنے۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے مسلسل انگلیاں چلا رہا تھا۔ فاطمہ کے آنے کا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ کب آئی، کب اس کے پاس بیٹھی۔ اس نے اس کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی سنی۔ اس نے ایک دم انگلیوں کی حرکت روک لی، نظروں کو اسکرین سے ہٹا کے بہن کی طرف دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے پرجوش سا ہوتے ہوئے پوچھا، جیسے کائنات کے سارے رنگ اس کی جھولی میں بھر دیے ہوں اور اس نے ان رنگوں کو ہوا میں اچھالنا ہو۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور خوشی سے کہنے لگی، آپ ہی بہت خوش ہوں میں آج۔ بہن کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے معصومیت سے کہا، وہ تو مجھے پتا ہے میرا بھائی کتنا خوش ہے آج۔ اللہ تمہاری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے وجی۔ آپ ہی بہت دعا کرنی ہے آپ نے۔ میں تو بہت دعا کرتی ہوں وجی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مان جائیں گے؟ پٹھان اپنی روایتوں کے بہت پکے ہوتے ہیں، اور جب وہ سواتی ہوں پھر تو بات ہی ان کی انا کی ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے سواتی اپنی قوم سے باہر کبھی بھی نہیں کرتے، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا کریں نا سب ٹھیک ہو جائے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ سارے معاملات تو اللہ کے ہوتے ہیں نا، جب وہ کن کہہ دے تو کن فیکون لازم ہوتا ہے۔
اور میں نے اپنی محبت کی فقط اللہ سے مانگا ہے اور وہی مجھے عطا بھی کرے گا۔ مجھے یقین ہے آپی، اللہ میری دعاؤں پہ کن ضرور فرمائیں گے۔ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، وہ مجھے اس لڑکی کا ساتھ ضرور دیں گے جس کو میں نے دن رات اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور بہن اس کو سن رہی تھی، جس کے لفظوں میں اور لہجے میں کچھ عجیب سا یقین تھا۔ وجی، کیا اس لڑکی کو پتہ ہے کہ کون ہو تم؟ کیا مسلک ہے تمہارا؟ اس نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کو بتانا چاہتی ہو، یاد کروانا چاہتی ہو، جو جانے کب سے بھول چکا تھا، یا اس لڑکی کے آنے سے خود کو بھلا دیا تھا۔ بہن کے سوال پہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر سے آسمان ہٹ گیا۔ وہ جو اس کو تھوڑی سی بھی امید تھی وہ بھی کہیں دھواں بن کے اڑ گئی۔ سلطان، تمہارے ابا نے پلوہ شاہ سے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ سب بہن بھائی ماں کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ جب بھی ابراہیم صاحب گھر پر نہ ہوں وہ ان کے کمرے میں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اماں، پہلے بھائی زرمینہ کی کریں، یا آپ نے 10ویں جگہ مجھے کدھر سے پکڑ لیا ہے؟ سلطان نے زرمینہ اور شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ان دونوں کی بھی سوچ رہے ہیں، پلوشہ شہاب سے بہت چھوٹی ہے، اور تمہارے بابا جان نے تمہارا کہا ہے۔ اماں، یہ زیادتی ہے، ویسے بڑا بھائی بیٹا ہے اور چھوٹے کے لیے آپ لوگ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ سلطان نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مسکراتا ہوا سن رہا تھا۔ نہیں نہیں بیٹا، کوئی بھی زیادتی نہیں ہے، چپ کر کے ہاں کر، شہاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب میں سمجھا، بابا جان نے لالا گل کو کہا ہوگا اور انہوں نے اپنی بلا میرے متھے ڈال دی۔ واہ جی، بہت اچھے۔ بلا؟ پلوہ شاہ بلا ہے؟ وہ جو کب سے خاموش بیٹی سب کو سن رہی تھی ایک دم سے بول پڑی۔ بلا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بلا نہیں ہے، آپ کی ہونے والی بیگم ہے۔ کوئی بیگم نہیں ہے اماں، بابا جان کو بولیں کہ میں بالکل اس پٹاخے سے شادی نہیں کروں گا۔ سلطان، تمیز سے بات کرو، اپنی ہونے والی بیگم کے بارے میں اب ایسا بولو گے؟ شہاب نے اس کو مصنوعی سا ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کوئی بیگم نہیں ہے میری، بابا جان نے زرمینہ کے رشتے کا انکار کیا ہے اور میری شادی ادھر کر رہے ہیں۔ تبھی تو وہ تمہاری شادی ادھر کر رہے ہیں سلطان، جو تعلقات زرمینہ کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں وہ تمہاری شادی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اماں نے اس کو سمجھانے والے انداز میں کہا، جو چہرے پہ سرخی لیے بول رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اماں مجھے قربانی کا بکرا بنانے کی۔ میں ہرگز اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گا جس کی قد سے بڑی زبان ہے۔ تم کس سے کرو گے تو تم شادی وہ بھی بتا دو۔ کسی سے بھی کر لوں گا مگر اس سے نہیں کروں گا، آپ بابا جان کو بتا دیں۔ مجھے تو بے عزت ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے ان سے، تم خود ہی ان کو بتانا۔ جس لڑکی سے تم نے کرنی ہے وہ بھی بتانا۔ اماں، اب ایسا تو نہ کریں نا آپ میرے ساتھ۔ میں بابا جان کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ جیسے میں بتاؤں گی نا بیٹا، ویسے ہی آپ بھی بتانا، انہوں نے اس کو طنزی انداز میں کہا۔ اماں، تعلق ہی بہتر کرنے ہیں تو آپ زرمینہ اور رجب بھائی کی شادی کروا دینا۔ ایسے بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس شادی پر۔ اس نے زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بغیر پلک جھپکتے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھی تو بہت جلدی میں کرواتی ہوں شادی، بہت پڑھ لیا میری بیٹی نے یونیورسٹی میں۔ اب بظاہر تو انہوں نے اس کو دیکھ کر بڑے پیار سے کہا، مگر ان کے لہجے اور نظروں کا طنز بخوب سمجھتی تھی۔ یا اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہیں، مگر تو بہت رحیم ہے میرے مالک، میرے گناہوں کو نہ دیکھنا، تو سننے والا ہے، مجھے یقین ہے تو ضرور سنے گا۔ میرے گناہوں کو میری دعا کے سامنے رکاوٹ نہ بنانا میرے مالک۔ بہن کے جاتے ہی اس نے وضو کیا اور جائے نماز پہ بیٹھ گیا۔ اس نے تو اس پہلو کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، مجھے کیوں ملوایا آپ نے اس سے؟ وہ سجدے میں تھا، ایک اذیت میں تھا۔ آج پہلی بار تھی جب اس کو اپنی محبت پہ افسوس ہوا تھا، رنج ہوا تھا۔ اس نے تو صرف اپنی محبت دیکھی تھی، اس کو تو فقط محبت ہوئی تھی۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ محبت ہونا ہی اہم نہیں ہوتا، اپنے جیسوں سے محبت ہونا اہم ہوتا ہے۔ وہ تو اس جیسی تھی ہی نہیں، وہ تو اس کے خلاف تھی، اتنے خلاف جب اس پہ اس کی حقیقت عیاں ہو جائے گی تو وہ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم کر، مجھ پر اپنا کرم کر میرے مالک۔ وہ سجدے میں سر رکھے نہ جانے کب سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی منزل تک رسائی حاصل کرنے نکلے تھے اور وہ ان کے کامیاب لوٹنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ امید کی ساری کرنیں بجھ چکی تھیں۔ اس کا بھروسہ تھا اس ذات پہ جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی تھی، جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے وہی اس کو کامیاب بھی کرے گا۔ یا اللہ، مجھے پتہ ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے، میں انتظار کر رہا ہوں تیرے معجزے کا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، مجھے میری منزل کی
پہلی سیڑھی سے ہی ناکام واپس نہ لوٹانا، اگر وہ نہ مانے تو۔ اس نے سر ایک دم اوپر کیا۔ اب وہ دونوں پہلو سوچ رہا تھا۔ پہلے تو قوم کا بڑا مسئلہ تھا کہ دوسرا مسئلہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کیا میں محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ تو کیا میں اپنی محبت کو چھوڑ دوں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ وہ جائے نماز سے بیٹھے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کو اگلے کچھ دنوں میں دینے تھے۔ اس کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، کسی ایک کو چننا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کا عقیدہ۔ آج ابراہیم صاحب گھر پر موجود تھے۔ وہ سب گیسٹ روم میں بیٹھے تھے۔ دادی اماں بھی وہیں آئی تھیں۔ ویسے تو ان کی عورتیں کبھی ایسے گیسٹ روم میں نہیں آئی تھیں، مگر چونکہ وجدان کی امی بھی تھیں تو سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ کدھر کے ہیں؟ دعا سلام کے بعد ابراہیم صاحب نے ان سے پوچھا۔ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ گھر آئے مہمان کو فرشتے سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے گھر میں جو بھی پہلی دفعہ آتا ان کو بالکل بھی محسوس نہ ہوتا کہ وہ پہلی دفعہ یہاں آیا ہے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ان کے رکھ رکھاؤ سے ان کے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی، جیسے وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہم لاہور کے ہیں، پچھلے کچھ سالوں سے مانسہرہ میں رہائش پذیر ہیں، عبدالرحمن صاحب نے بہت ہی نرم انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھا پٹھان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے اب بھی نہیں پوچھا تھا وہ کس مقصد سے اور کیوں ان کے گھر آئے تھے۔ دراصل ہم آپ کے گھر ایک عرض لے کر آئے ہیں۔ اب کی بار عبدالرحمن صاحب باقاعدہ موضوع پہ آئے تھے۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ابراہیم صاحب نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ادب سے پوچھا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ وجدان کے نام پہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ان کو لگا جیسے آج ان کا اس گھر میں آخری دن ہے۔ ان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ زرمینہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی کیسے مار سکتی ہے؟ اب کون اس کو یونیورسٹی جانے دے گا؟ ان کے دل میں ہزار طرح کے وسوسے آنے لگے۔ وجدان کا نام سنتے ہی وہ وہیں کھڑی ہو گئیں۔ یہ کون ہے؟ اور وجدان؟ کون سا وجدان؟ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے مہمانوں کو دیکھا تو حال کے پردوں سے جھانکنے لگی۔ وہ وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی، اس کے کانوں میں سید وجدان حسین شاہ گونجا۔ اس کا آگے جانا قدم وہیں پہ رکا۔ وہ پیچھے مڑی اور وہیں رک گئی۔ ہم وجدان کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لائے ہیں۔ اب کی بار عبدالرحمن صاحب نے وہ بات کی جس کو سن کے اندر بیٹھی ماں اور باہر کھڑی بیٹی کے پیروں میں سے زمین نکل گئی تھی۔ کون سے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے آپ کا بیٹا؟ ابراہیم صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ صوفے سے آگے ہو کے بیٹھے اور سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگے، جی ہزارہ یونیورسٹی میں۔ عبدالرحمن صاحب نے ان کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھ لیے تھے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ سمجھ چکے تھے کہ سامنے بیٹھے بیٹی کے باپ کے دل پہ کیا ہے، وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ مطلب زرمینہ گل جانتی ہے آپ کے بیٹے کو؟ اب کی بار ماتھے پہ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بل بھی پڑے تھے۔ میری بیٹی فاطمہ یونیورسٹی گئی تھی تو اس کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی تھی، اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ سامنے بیٹھی ماں معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اگر کہتی کہ ان کا بیٹا پسند کرتا ہے زرمینہ کو تو معاملہ کسی اور ہی طرف چلا جاتا۔ ویسے بھی وہ پٹھانوں کی انا اور ان کی غیرت کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ باہر کھڑی لڑکی نے زور سے ایک سانس لیا، جس کا سانس کب سے حلق سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کب سے وہاں کھڑی سن رہی تھی۔ آپ نے سید وجدان کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سید ہیں، مگر آپ شاید نہیں جانتے کہ ہم سواتی ہیں۔ ان کی اس بات پر ابراہیم صاحب نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ویسے بھی عورتوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے اور سامنے بیٹھی سید زادی تھی، پھر تو ان کا احترام میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ آپ ہمارے گھر آئے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، مگر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیگم صاحبہ بھی آئی ہیں۔ ہم کبھی سید زادی کو ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اگر آپ ہم سے دنیا کی اور کوئی بھی چیز مانگیں گے ہم کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ ہم سے ہماری جان بھی مانگیں تو وہ بھی ہم سید ذات پہ قربان کر دیں، مگر ہم رشتہ قوم سے باہر نہیں کرتے۔ اب کی بار ان کے لہجے میں نرمی آئی تھی اور نگاہوں میں پہلے سے زیادہ احترام۔ جی ابراہیم صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہر خاندان کی اپنی روایت ہوتی ہے،
مگر آپ ہماری عرض پر ایک بار غور ضرور کیجیے گا۔ عبد الرحمن صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، مگر میں آپ سے پھر بھی کہوں گا کہ ہم اپنی قوم سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ اب کی بار ان کا لہجہ اس قدر حتمی تھا کہ سامنے کھڑا شخص کچھ بول نہ سکا۔ اچھا ابراہیم صاحب، اب ہمیں اجازت دیں، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، مگر آپ کی مہمان نوازی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ عبد الرحمن صاحب نے ان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب بھی آپ آئیں ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ رقیہ بیگم نے سامنے کھڑی ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آج کوئی دکھی تھا تو وہ دونوں مائیں، دونوں کو اپنی اولاد کی تکلیف سے دوچار ہونا تھا۔ دونوں ہی یہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے مل جائیں، ان کی محبت کی منزل نکاح ہو، جدائی نہ ہو۔ بھائی صاحب، آپ ایک دفعہ پھر سوچئے گا۔ انہوں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی بی بی صاحبہ۔ ان کے سامنے ایک سیدزادی درخواست کر رہی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ سب کو ملنے کے بعد دروازے سے باہر نکل رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پہ پڑی جو سر پہ دوپٹہ لیے ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ آپ زرمینہ ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پہچان گئیں۔ وہ اس کے قریب گئیں، اس کو غور سے دیکھا، وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہوا۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس کیا، اس کا ماتھا چوما۔ بہت پیاری ہے میرے وجدان کی زرمینہ، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بہت آرام سے کہا۔ زرمینہ کے علاوہ وہاں موجود کوئی شخص نہ سن سکے۔ چلتے ہیں ہم اب، خدا حافظ۔ ان کا رواج تھا مہمانوں کو دروازے تک چھوڑنا، سب جاتے تھے۔ عبد الرحمن صاحب نے ایک بار پھر پیچھے مڑے اور اس لڑکی کو دیکھنے لگے جس کو ان کے بیٹے نے پسند کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ان کے دل نے اس کو اپنے بیٹے کے حق میں قبول کیا اور رخصت ہونے لگے۔ اماں، یہ کون لوگ تھے؟ آپ جانتی ہیں ان کو؟ عبد الرحمن صاحب کے جاتے ہی ابراہیم صاحب اندر آئے۔ ان کے دل میں ایک بات اٹک گئی تھی کہ وہ لڑکا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے اس سے زرمینہ سے بات نہ کی ہو؟ میں تو پہلی دفعہ ملی ہوں ابراہیم، خدا جانے کون تھے، اور وہ لڑکا زرمینہ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ رقیہ، تمہیں زرمینہ نے کبھی کچھ بتایا اس کا؟ اماں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رقیہ بیگم کو دیکھا جو کب سے بوکھلائے بیٹھی تھیں۔ نہیں اماں، میں تو نہیں جانتی، اور نہ ہی زرمینہ نے کبھی اس کا ذکر کیا مجھ سے۔ اب اندر کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے نارمل ہونے والے انداز میں کہا، مگر سامنے بیٹھا شخص ان کے اندر کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ رقیہ بیگم، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے کبھی مت چھپانا۔ ایسے کیسے ممکن ہے کوئی زرمینہ کی مرضی کے بغیر یہاں پر رشتہ لے آئے؟ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ان کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے۔ ابراہیم، تم بھی بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہے جو ہے، ان کی بیٹی کو اچھی لگ گئی تھی زرمینہ، اور جہاں بیٹی ہوتی ہیں وہاں رشتے تو آتے ہیں، اس میں اتنے سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بہو کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ انہوں نے بھی اپنے بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے تھے، سمجھ تو وہ بھی سب کچھ رہی تھیں، مگر بیٹے کے سامنے اپنی پوتی کا دفاع کر رہی تھیں۔ اماں، میں وہ بات نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اچھے سے سمجھا دے زرمینہ گل کو، اس کو میں نے صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو اسی وقت اس کا یونیورسٹی میں اور اس گھر میں آخری دن ہوگا، اسی دن رخصت کروں گا اس کا اس گھر سے۔ انہوں نے اسی انداز میں کہا کہ باہر کھڑی لڑکی پسینوں کے سیلاب گرنے لگے۔ اس کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہی تو وہ وہیں مر جائے گی۔ اس کا سانس حلق میں ہی اٹکنے لگا، ہونٹوں پہ موت کی سی سفیدی ہونے لگی، جیسے کچھ ہی پل میں اس کے پاس زندہ رہنے کے کچھ ہی پل ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اتنی خوشیوں کے مرنے کا ماتم منا رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے تو کبھی نہیں مانیں گے، مگر ایسا منہ پہ انکار! یا اللہ، میرے لیے کچھ تو راستہ نکال، اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ سگریٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا جو کب سے اور کتنے وقت سے بند تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی کہ جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ اس کا نمبر نہ ملاتا ہو۔ سنو ملکہ، وجدان کو ضرورت ہے تمہاری،
سنو مجھے اپنی آواز، سنا دو مجھے اپنی آواز، میرے دل کو سکون مل جائے گا، میرا اجڑا پھر جہاں پھر سے آباد ہو جائے گا، میرے دل کی ویرانی ختم ہو جائے۔ ملکہ بس ایک بار بات کر دو، فقط ایک بار، کہ وجدان کی رکتی سانسیں پھر سے چلنے لگیں۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے چاند کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کو اپنے حال دل بتا رہا تھا۔ وہ جو سگریٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا وہیں جھلسنے لگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیے گا۔ وہ اپنا وعدہ وفا کر رہا تھا، سگریٹ کو ہاتھ میں پکڑے اپنی انگلیاں جلا رہا تھا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا خوشیاں اتنے تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں؟ کچھ وقت پہلے میں دنیا کا خوش نصیب انسان تھا، اور ابھی جو کھڑا ہوں وہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہے، جو اپنی ہار کا ماتم اکیلے ہی منا رہا ہے۔ کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ اس نے بالکنی کی گرلیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا، اپنی آنکھیں بند کیں، گلے کی رگیں باہر آنے لگیں جیسے اندر درد کا طوفان ہو۔ ضبط کی اب آخری حد۔ وجی وجی اپنے نام کی آواز سنتے ہی گرل سے اس کی ہاتھوں کی گرفت کم ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑا۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، زور سے دروازہ بند کیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی کنڈی چڑھائی، اور وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، جیسے اگلا قدم اس کے لیے چلنا مشکل ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں تھے، دل میں درد نہیں تھا۔ شاید درد سے بڑا ڈر ہوتا ہے، شاید ڈر کی وجہ سے اذیت درد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک موت کی سی وحشت طاری ہونے لگی، سانسوں کی رفتار کم ہونے لگی، دھڑکن آہستہ آہستہ رکنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگیں، دماغ اپنا کام چھوڑنے لگا اور جسم وہیں پر زمین پہ ڈھیر ہونے لگا۔ آپی وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ زمین پہ بہن کی گود میں سر رکھے بہن کو آج وہ حقیقت بتا رہا تھا جو اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی، جس کو سوچ کے اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج وہ بات اپنے منہ سے بیان کر رہا تھا، وہ جو خیال میں نہیں لاتا تھا۔ ایسے نہیں کہو وجی، وہ بہن تھی، بھائی کا دکھ محسوس کر سکتی تھی۔ آپی میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے کب کوئی خواہش اپنے لیے کی تھی، کب میں نے بولا تھا کہ مجھے کچھ ملے؟ میں نے اسی کو مانگا تھا، بس صرف اس کو۔ آپی وہ بھی نہ ملے تو پھر میری کیا زندگی ہے؟ وجی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا۔ وجی کون ایک دفعہ میں ہی اپنی بیٹی دے دیتا ہے؟ کون ایک بار میں ہاں کرتا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو سمجھا رہی تھی، اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ آپی بات اس کے ماں باپ کی نہیں ہے، بات ہماری ہے، بات اس کی ہے اور بات میری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمارا نکاح جائز ہے؟ کیا ہمارا نکاح عام لوگوں کی طرح نکاح ہو سکتا ہے؟ آپی کچھ بھی تو ممکن نہیں ہے، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دانت کو بھینچ کے کہا، جیسے اس کا درد اب غصے میں بدلتا ہو۔ کوئی نہیں ہے جائز۔ باجی کافر اور مسلمان کی بھی شادی ہوتی ہے، فرعون کی بھی شادی تو ایک مسلمان عورت سے ہوئی تھی، تو پھر تم تو پھر بھی مسلمان ہو۔ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ طیبہ پڑھ لے، جو اپنی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے محبوب کو آخری مان لے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں تم نے نہیں پڑھا ترجمہ؟ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ماں کے گھروں سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے عیاشیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ، زندگی ضائع ہو جائے گی اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ القرآن سورہ نمبر 5 المائدہ آیات نمبر 5۔ دیکھو وجی صاحب، یہاں صاف صاف اللہ پاک نے لکھا ہے کہ ایک مرد ایک یہودی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف شادی کر لے، اپنا ایمان اس کے حوالے نہ کرے، اور جو بچے ہوں گے وہ اپنے باپ کے مذہب پہ چلیں، وہ اپنی بیوی کو کسی بھی مذہبی تقریب میں نہ جائے، اور بیوی یہودی ہے تو وہ بیوی کے ساتھ مندر نہ جائے، اگر بیوی عیسائی ہے تو وہ چرچ نہ جائے، اپنی بیوی کو جانے سے منع بھی نہ کرے اور خود بھی نہ جائے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو چھوڑے۔ آپی یہاں بات یہودی اور مسلمان کی نہیں ہے، وہ یہودی ہے نہ عیسائی، وہ مسلمان ہے، اور جو
میں ہوں، ہمارا معاشرہ کبھی ہمارے رشتے کو قبول کرے گا؟ آج کل کے لوگ تو ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ہمارا معاشرہ کبھی بھی ہمیں دونوں کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ آپ ہی اللہ پاک نے یہ آیات تبھی تو نازل کیے تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں۔ اب وہ ایک ایک فرقے کو نہیں لکھ سکتا، یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہندو، عیسائی، بریلوی، دیوبندی سب سے شادی جائز ہے۔ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں۔ آپ ہی سب کچھ لکھا ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے؟